رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلقنا فی امتہ الذی فاز رتبته إلی قاب قوسین واکرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت له الشمس مرتین وشرفنا بحب الزہراء ام السبتین التي فضلت على نساء العالمین وجعلنا من الباکین على مصاب الحسن والحسین وتسعة من ذریة الحسین الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. والصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الغرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فیضان محترم و عزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالکہ کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس بہترین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام عزاداروں کی مشکلوں کو حل فرما دے. الہی خاص طور سے بانی اعضا ہمارے آصف جاں بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. پروردگار انہیں خاص طور سے چونکہ طبیعت علیل رہنے لگی ہے، پروردگار انہیں مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے. اس عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو محفوظ رکھ. الہی کاروبار میں ترقی عنایت کر، رزق میں وسعت عطا کر، اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کر. عزیزان محترم، ایک سلسلہ گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے. اس سلسلے کی آج 5ویں کڑی ہے اور محرم کی بھی 5ویں تاریخ ہے. میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنے غرائز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو امام حسین کی معرفت لازمی ہے. عزاداری کی معرفت ضروری ہے. مجالسوں کی اہمیت سمجھنا ضروری ہے. اگر معرفت امام حسین نہیں، عزاداری کی اہمیت معلوم نہیں، مجلسوں کی معرفت حاصل نہیں ہے، تو پھر یہ عزاداری ہمیں اس طریقے کا فائدہ، اس طریقے سے کیا کہتے ہیں مستفیض نہیں کر پائے گی جس طریقے سے عزاداری کا فیض ہم تک پہنچنا چاہیے. امام حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. امام حسین کوئی ایک ذات یا ایک شخصیت نہیں ہے. حسین نام ایک ہے، لیکن اگر آپ توجہ کریں گے تو حسین مکمل اسلام نظر آتا ہے. حسین مکمل قانون اسلام نظر آتا ہے، جس نے ہر لحاظ سے ہر دور میں ہر وقت ہمتاً اسلام کے قوانین کی حفاظت بھی کی، ان کا پاس و لحاظ بھی کیا اور انہیں اجاگر کرنے کی
زبانی طور سے بھی اور عملی طور سے بھی ہر نمونہ پیش کرنے کی ہمارے سامنے سعادت حاصل کی۔ لہذا شاید قوانین اسلام کا کوئی ایک نمونہ ایسا موجود نہیں ہے جسے امام حسین نے عملی طور پر دنیا والوں کے سامنے پیش نہ کیا۔ سارے مسلمانوں کو امام حسین کا پیغام ہے کہ خالی آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کا اتباع کرنے والے ہیں، ہم نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم نبی کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ عملی طور پر سیرت پیغمبر اسلام کا دنیا میں آنا ضروری ہے۔ لہذا امام حسین اس سیرت کو دنیا میں عملی طور پر سامنے لے کر آئے اور پوری کائنات کے سامنے پیش کی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ عملی نمونے جو خود پیغمبر اسلام یا ائمہ اطہار علیہم السلام نے پیش کیے ہیں، ہم ان چیزوں کی اہمیت سمجھیں۔ حالانکہ ہم ایام ازاں میں آ جاتے ہیں تو عزاداری کرتے ہیں، اگر مسجدوں میں جاتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، ایام رمضان آتا ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں، مگر ہم ان کے طرف توجہ نہیں کرتے ہیں کہ آیا ہم مسجد میں آ کے جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے؟ مسجد میں ہی کیوں ضروری ہے کہ ہم جا کے نماز پڑھیں؟ کیا ضرورت ہے ہم اپنے گھر کے اندر مصلی بچھائیں نماز ادا کر لیں؟ کیوں تاکید کی گئی ہے کہ نہیں مسجد میں آؤ، مسجد میں آ کے نماز ادا کرو، جماعت کے ساتھ کوشش کرو نماز ادا کرو؟ فرادہ شاید میں اگر غلط نہ کہوں تو اسلام فرادی عمل کو اتنا پسند نہیں کرتا ہے جتنا اجتماعی اعمال کے اوپر توجہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے فرادہ انفرادی عمل کے اوپر جو ثواب رکھا ہے وہ بہت کم ہے، لیکن جو اجتماعی عمل کے اوپر ثواب رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ اور دوسرا سبب، آپ انفرادی طور کے اوپر اگر کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو آپ کو شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن اگر اجتماعی طور کے اوپر آپ کسی عمل کو انجام دے رہے ہیں تو اس میں یقین زیادہ پایا جاتا ہے کہ یقیناً یہ عمل قبول ہے۔ لہٰذا اگر آپ فرادہ نماز پڑھیں تو نماز ادا ہو گئی، آپ انفرادی طور کے اوپر عمل کو انجام دے چکے ہیں، لیکن آپ نے نماز کو صحیح انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، صحیح طریقے سے الفاظ کی ادائیگی کی ہے یا نہیں کی ہے، مخارج کے ساتھ لفظ ادا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، جس رکن کو جس طریقے سے انجام دینا چاہیے تھا اس طریقے سے انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، رکوع کی جگہ پر ہوا ہے یا نہیں ہوا، سجدہ سجدے کی جگہ پر ہوا یا نہیں ہوا، قیام کی جگہ پر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ مکمل یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب آپ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے یہی قیام ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے یہی رکوع ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہی سجدے ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہی تشہد ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے اپنے مقام کے اوپر بڑے اطمینان کے ساتھ ادا ہوتی ہیں۔ جب آپ فرادہ پڑھتے ہیں تو آپ کو خود نہیں پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی اسپیڈ اور کتنی جلدی میں نماز ادا کر رہا ہوں، لیکن جب آپ جماعت سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ہر طریقے سے اطمینان اور مطمئن ہوتے ہیں۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ اسلام انفرادی اعمال کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتا ہے جتنی اہمیت اس نے اجتماعی اعمال کو دی ہے۔ لہذا عزاداری ایک اجتماع ہے، اس کے اوپر خصوصی توجہ ہے۔ کوشش کریں اسے سمجھیں، کوشش کریں اس کے بارے میں فکر ہو، اس کے بارے میں تدبر ہو۔ مسجدیں کیوں ہیں؟ ان کی ضرورت کیا ہے؟ ایک شہر کے اندر بہت ساری مساجدیں بنائی گئی ہیں، کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ ہر محلے میں ایک مسجد، ہم کہتے ہیں ضروری ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ میں تاریخی اعتبار سے سبب ادا کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ سبب آپ کے ذہنوں میں آ جائے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ جب مکے سے مدینے میں تشریف لائے، آپ نے ہجرت کی، مکے میں کوئی ایسا مرکز نہیں تھا جہاں سارے مسلمانوں کو، سارے چاہنے والوں کو ایک جگہ جمع کیا جا سکے، لیکن جب آپ مدینے میں تشریف لے آئے تو آپ نے معائنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد ایک جگہ کو معین کیا کہ یہاں کے اوپر مسجد تعمیر کی جائے۔ اور یہ واقعہ صدر اسلام کا ہے، ابتدائی اسلام کا ہے، کہ جب مسجد بن گئی تو اس مسجد کا استعمال صرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں تھا۔ آپ صدر اسلام کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد کا استعمال صرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس دور کے مسلمانوں کے جتنے بھی سماجی یا مذہبی مسائل ہوتے تھے، سماجی اور مذہبی سرگرمیاں ہوتی تھی، ان سب کا مرکز مسجد تھی۔ یعنی جس وقت بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ کسی قسم کا اجتماع کیا جائے تو لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کی دعوت دے دی جاتی تھی۔ آئیے آپ لوگ مسجد میں تشریف لائیے، ایک مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا ہے، ایک چیز کا فیصلہ کرنا ہے، ایک قضیے کے بارے میں آپ حضرات سے مشورہ لینا ہے۔ لہٰذا لوگ جو ہے وہ جمع ہو کر ہر قسم کے، بلکہ جتنے بھی اہم اعلانات ہوتے تھے وہ بھی مسجد سے ہی حاصل ہوتے تھے، کہ لوگ مسجد میں جمع ہوتے تھے، وہاں کے اوپر اعلان کر دیا جاتا تھا۔ ہر طرح کا فیصلہ کسی مسجد میں کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اعلان بھی کر دیا جاتا تھا تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں کہ آج یہ اعلان کیا گیا ہے، آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے، آج یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، آج یہ حکم صادر کیا گیا ہے۔ آپ توجہ کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں؟ ہر سماجی اور مذہبی مسائل کو لوگوں تک پہنچانے کا جو مرکز تھا وہ مسجد تھی۔ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ قومی اور اجتماعی مسائل کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ مسجد ہے۔ لہٰذا غور کریں، توجہ کریں، مسلمان جب تک مکے میں تھے ہر قسم کی سماجی سرگرمی اور آزادی سے پوری طرح محروم رہتے تھے، انہیں کوئی سرگرمی کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ مذہبی اعمال و فرائض کی آزادی نہیں تھی، کہاں پہ انجام دیں آزادگی کے ساتھ، کس طریقے سے انجام دیں، چونکہ مکہ ہے۔ لہذا مسلمان فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی پریشان رہتے تھے اس وقت۔ اچھا پھر ایک اور مسئلہ تھا، دینی تعلیمات کہاں حاصل کریں، ان کے حاصل کرنے کی بھی آزادی نہیں تھی۔ لہذا ایسی صورت میں کافی دنوں تک یہ حالت قائم رہی کہ کسی بھی طریقے کا اجتماع، کسی بھی طریقے کی اجتماعی سرگرمی، کسی بھی طریقے کا سماجی مسئلہ حل کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے مسلمانوں کو پرابلم ہوتی تھی، پریشانیاں ہوتی تھی۔ لہذا ایسی صورتحال میں اسلام جب مکے سے نکل کر مدینے کی طرف آیا تو اگر آپ غور کریں تو مدینہ بھی نبی کے آنے کے بعد مدینہ بنا ہے، مدینہ النبی، نبی کا شہر، ورنہ اس کا اصلی نام پرانے دور کا نام یثرب تھا، بعد میں یہ نبی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
شہر مدینہ کے لوگوں کی تجویز اور ان کے عہد پیمان کو مد نظر رکھتے ہوئے مکے سے ہجرت کی، اور جب آپ کو آزادی مل گئی تو اپنی مذہبی سرگرمیوں میں کھل کر حصہ لینے کے لیے آپ نے مدینے کے اندر ایک مسجد تعمیر کرا دی کہ اب ہر طریقے کی سرگرمی یہاں ہو، ہر طریقے کی فرائض کی ادائیگی یہاں کے اوپر کی جائے۔ لہذا نبی کا سب سے پہلا کام تھا کہ نبی نے مسجد تعمیر کرائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں تک اپنے پیغامات، دینی پیغامات، اسلامی پیغامات، اجتماعی مسائل، سماجی مسائل، معاشرتی مسائل پہنچانے کا ایک ذریعہ ضروری ہے، ایک جگہ ہونا ضروری ہے، اور اس جگہ کا نام مسجد ہے۔ لہذا ایک دن پیغمبر اسلام جب اس مسجد مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ ہیں جو الگ الگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مشغول ہیں۔ یہ گروہ الگ عمل میں مشغول ہے، دوسرا گروہ دوسرے عمل میں مشغول ہے۔ ان میں سے ایک گروہ جماعت، عبادت اور ذکر الہی، مناجات الہی، دعا، تلاوت، نماز، ان صف میں مصروف ہے، اور دوسرا گروہ تعلیم و تعلم میں مصروف تھا۔ ایک دوسرے سے سیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو علم سکھا رہے تھے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے دونوں جماعتوں کو دیکھا اور دیکھ کر خوش ہو گئے پیغمبر اسلام، چونکہ یہ بھی جو نماز ادا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے یہ بھی، اور یہ جو تعلیم و تعلم کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، یہ بھی عبادت میں مصروف ہیں۔ لہذا نبی نے دونوں کو دیکھا کہ دونوں عبادتوں میں مصروف ہیں، لہذا نبی خوش ہوئے، اور جب نبی خوش ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے دونوں نیک کام میں مصروف ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں گروہ میں شامل افراد نیکی اور سعادت کے راستے کے اوپر گامزن ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا کہ نبی نے کہا کہ یہ دونوں نیک کام کر رہے ہیں، لہذا نبی نے جو ہے ارشاد فرمایا، لیکن میں لوگوں کی تعلیم انہیں انہیں عقل مند بنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں لوگوں کو تعلیم دینے اور لوگوں کو عقل مند بنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ توجہ کیا آپ نے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے کہا۔ نبی عبادت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور ان کی تعلیم و تعلم کو دیکھ کر بے خوش ہوئے، مگر نبی نے جب قدم بڑھائے تو ان لوگوں کی طرف قدم بڑھائے جو علم سیکھنے اور سکھانے میں اپنا وقت لگا رہے تھے، جو تعلیم و تعلم کے عمل میں مصروف تھے۔ اور پھر نبی نے یہ ارشاد فرمایا، میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اور لوگوں کو عقل مند بنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے رسول اکرم اس جماعت کی طرف بڑھے جو تعلیم و تعلم میں مصروف تھے، سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے، اور جب نبی ان کے پاس پہنچے تو آپ خود بھی انہی کے ساتھ اسی میں مشغول ہو گئے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ صرف تنہا آپ ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت انجام دے لیں، شاید اس سے آپ کی زندگی کے مسائل حل نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ تعلیم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس سے نبی خوش بھی ہوتے ہیں اور نبی خود اس عمل میں مشغول بھی ہوتے ہیں۔ میں ایک جملہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، عزاداری امام حسین تعلیم و تعلم کا بہترین راستہ ہے، علم سیکھنے اور سکھانے کا بہترین ذریعہ ہے،
شاید اسی لیے نبی نے بھی اور ہر امام نے بھی خصوصی توجہ دی ہے عزاداری امام حسین کی طرف، اپنی طرف سے مکمل پیغام دیا ہے عزاداری امام حسین کے لیے کہ آپ، بلکہ علماء کی زندگی اس بات کی طرف دلیل ہے کہ علماء خود زیادہ تر متوجہ رہے ہیں، بلکہ خمینی صاحب کا تو وہ فرمان بھی موجود ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے محرم و سفر کی بنا پر ہے، اگر ہمارے درمیان سے محرم و سفر کو ہٹا دیا جائے تو شاید ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہ جائے۔ ما ہر چے دارین از محرم و سفر، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ایام اضحیٰ کی بنا پر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عزاداروں، حسین کے چاہنے والوں، ان ایام کو ضائع نہ کرو، ان ایام سے استفادہ کرو۔ جو لوگ دن میں مجالس کے اندر حاضر نہیں ہو سکتے وہ رات میں آئیں، جو رات میں نہیں آ سکتے وہ دن کی مجلسوں میں حاضر ہوں، مگر مجلسوں کو باہر کھڑے ہو کر نہ گزاریں، دوستوں سے محو گفتگو ہو کر نہ گزاریں، وہاں سے پیغام لیں، وہاں سے تعلیم لیں، وہاں سے علم حاصل کریں۔ حسین بھی راضی ہوں گے، مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا بھی راضی ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے یوں ہی وقت کو ضائع کر دیا ہے، ہم نے یوں ہی وقت کو گزار دیا ہے، تو شاید نہ نبی راضی ہیں نہ خود مولا حسین راضی ہیں۔ میں نے ابھی ابتدا میں جملہ کہا، حسین تنہا ایک ذات نہیں ہے، حسین تنہا ایک شخص نہیں ہے، حسین ایک شخصیت ہے جس کا پیغام صرف ایک دور سے مخصوص نہیں ہے، ایک گروہ سے مخصوص نہیں ہے، ایک قوم سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت اور پوری آدمیت کے لیے امام حسین کا پیغام ہے۔ کیا ہے وہ پیغام؟ ایک جملہ ہے، مگر آنے والی قیامت تک کے لوگوں کو اپنے حصار میں رکھے ہوئے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ صاف ہے مطلب، صرف امام حسین کے دور میں یزید نہیں ہے، اور امام حسین کا ہدف تنہا یزید کو مار دینا یا یزید کو قتل کر دینا نہیں ہے۔ اگر امام حسین چاہتے تو ایک پل میں یزید کو ختم کر دیتے، یزید تو مر جاتا مگر یزیدیت زندہ رہ جاتی۔ جیسا میں بالکل صاف جملے میں کہہ رہا ہوں، حسین کا مقصد یزید کو قتل کرنا نہیں ہے، یزید کو مارنا نہیں ہے، آنے والی قیامت تک کے لوگوں کے لیے یزیدیت کا خاتمہ کرنا حسین کا مقصد ہے۔ حسین اسی مقصد کو لے کے آگے بڑھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، یزیدیت نہیں رہنی چاہیے، یزیدیت ختم ہو جانی چاہیے، یزیدیت بے نقاب ہو جانی چاہیے، یزیدیت کے چہرے سے پردہ ہٹ جانا چاہیے، تاکہ آنے والی قیامت تک جب بھی کوئی میرا چاہنے والا آئے تو اس کے سامنے یزیدیت بے نقاب ہے۔ کذا مثلی لا یبایع مثلی، میرے جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین نے اپنے لیے کہا یہ جملہ، اپنی ذات کے لیے کہا یہ جملہ نہیں، میرے جیسا آج، ابھی، کل یا آنے والی قیامت تک جو بھی ہوگا میرے جیسا، لا یبایع مثلا، وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ عزادارو تمہارا فریضہ ہے، عزادارو تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ امام حسین کے پیغام کو سمجھیں، امام حسین کے بیان کردہ جملوں کے اوپر غور کریں۔ حسین اپنے لیے نہیں کہہ رہے، آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تو اسی سیرت کے اوپر گامزن ہیں، آپ بھی تو اسی راستے پر چل رہے ہیں جو امام حسین نے دکھایا ہے، لہذا
آپ کا فریضہ ہے۔ بلکہ ایک جملے کی اور طرف توجہ دلا دوں، کربلا میں امام حسین نے آخری جملہ کیا کہا؟ آواز استغاثہ، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ آج آپ جو لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، یہ لبیک اسی حل من ناصر کا جواب ہے۔ لہذا آپ کے اوپر واجب ہے مدد، آپ کے اوپر واجب ہے امام حسین کی نصرت۔ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا امام حسین کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ میرے عزادارو، اٹھو، ایک بار پھر سے حسین کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ اور ٹھان لو کہ ہمیں جو بھی زندگی کے پل میرے پاس بچے ہیں، جو بھی پروردگار عالم نے مجھے حیات عطا کی ہے، اس میں صرف اور صرف میرا ایک کام ہے، اور وہ ہے پیغام امام حسین علیہ السلام کو آگے لے جانا۔ حسین کو آج مددگاروں کی ضرورت ہے، حسین کو آج بھی ناصروں کی ضرورت ہے۔ کل کربلا کے میدان میں نصرت کے لیے امام حسین نے پکارا، بلکہ میں جملہ ادا کر دوں اور بس یہی مصائب بھی ہو جائیں گے۔ جب کربلا کے میدان میں فاطمہ کا لال وارد ہو گیا اور اس کے بعد یزیدی لشکروں پہ لشکر میدان کربلا میں داخل ہونے لگے، ہر لمحے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سے میدان کربلا گونج رہا تھا۔ بار بار بڑے بڑے لشکر لیے ہوئے سپہ سالار میدان کربلا کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور جب بھی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سیدانیوں کے کانوں میں جاتی تھی، عباس کی بہن، حسین کی ماں جائی، علی کی لخت جگر ایک سوال کیا کرتی تھی، اماں فضہ جاؤ ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، کیا میرے بھائی کے مددگار آئے ہیں؟ کیا میرے بھائی کے ناصر آئے ہیں؟ فضہ جاتی ہیں، لشکر پہ ایک نگاہ ڈالتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں، نہیں بہن شہزادی، خولی اپنا لشکر لے کے کربلا میں داخل ہوئی۔ پھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، پھر زینب نے کہا، اماں فضہ دیکھیے اب تو شاید میرے بھائی کے ناصر آئے ہوں۔ فضہ پھر پلٹ کے آئی، آواز دی، شہزادی، سر کو جھکائے ہوئے کہا، میری شہزادی، شمر اپنے لشکر کے ساتھ کربلا میں داخل۔ کیا گزر رہی ہوگی علی کی بیٹی کے دل کے اوپر، کیا گزر رہی ہوگی زینب کے دل کے اوپر، میں بیان نہیں کر سکتا۔ جس بہن کو یہ انتظار ہے کہ شاید کوئی میرے بھائی کا مدد کرنے والا بھی آئے گا، میرے بھائی کا ناصر بھی آئے گا، اس کے کانوں سے بار بار ایک ہی آواز ٹکرا رہی ہے، اب خولی لشکر لے کر آیا ہے، اب شمر لشکر لے کر آیا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اماں فضہ ایک بار میرے بھائی کو بلا دیجئے۔ امام حسین خدمت جناب زینب میں آئے، اس بہن نے سر جھکائے ہوئے آواز دی۔ حسین نے کہا کہ بہن تم نے مجھے طلب کیا ہے؟ کہا ہاں بھیا میں نے بلایا ہے، میں صبح سے سن رہی ہوں کہ یزید کے لشکروں پہ لشکر میدان کربلا میں آ رہے ہیں۔ بھیا کیا کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہے؟ آپ بھی کسی کو بلا لیجئے۔ حسین نے سر جھکائے ہوئے ایک جملہ کہا ہے، بہن میں کسے بلاؤں، میں کسے پکاروں، کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے گا؟ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا ایک کام کرو، بچپنے کے دوست حبیب ہی کو بلا لو۔ لیجے حسین نے حبیب کو خط لکھنا شروع کیا، آواز دی، بہن ایک کام کرو تم بھی اپنی مہر لگا دو۔ حبیب کے پاس خط پہنچا، حبیب نے خط کو پڑھا، ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیجے خدمت امام حسین میں میدان کربلا کے اندر پہنچے، ایک مرتبہ جناب زینب کو خبر ملی کہ حسین کے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ اماں فضہ سے کہا، اماں فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ وہ جیسے ہی حبیب کو یہ خبر ملی کہ شہزادی علی کی بیٹی نے حبیب کو سلام کہلوایا ہے، سر و سینہ پیٹ لیا، آئے آل رسول پر یہ کیسا وقت آ گیا ہے، آئے علی کے گھر والوں پر یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ آپ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں۔ میں کہوں گا حبیب
قریب، ابھی تو شہزادی نے سلام کہلوایا ہے، ارے کچھ وقت گزرنے دو، یہی علی کی بیٹی بے مقنع و چادر اونٹ پر سوار کی جائے گی، قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے جائی جائے گی۔ اس وقت کون ہوگا جو زینب کو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق الزہراء وغنیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما دے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر دے، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی عنایت کر، الہی جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر، پروردگار خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی، پروردگار ان کی طبیعت علیل ہے، انہیں صحت و سلامتی عطا کر، اے میرے معبود ان کی رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، الہی عزاداری کے صدقے میں دلی مراد کو پورا فرما، اے میرے معبود بے حق محمد و آل محمد انہیں ان کے گھر والوں کو تمام طرافات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ، الہی اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، ماتم حسین۔